اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جہاں بھی ہیں، خداوند عالم سب کو محفوظ رکھے۔ امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کر رہا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام عزاداران سید الشہداء کو محفوظ و معمول فرمائے، اور اس عزاداری کے بقا و دوام کے لیے اگر کوئی قربانی دینی پڑے تو اس قربانی کے لیے ان کو ہمت عطا فرمائے۔ خطبہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے دربار میں عرض کر رہا تھا، اور اگر آپ وہ ماحول دیکھیں تو اس ماحول کے اندر یہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر کے بعد سید سجاد کا اس انداز کے ساتھ خطبہ دینا، یہ امر امامت اور امر ولایت الہیہ کے علاوہ کوئی چیز دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے پہلے ہی خطبے کے مرحلے میں پہلے دفعہ ہی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں میں ہمیں دنیا سے فضیلت کی دی گئی ہے۔ وَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، جو مجھے جانتا ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، اور جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں ابھی اپنا حسب و نسب۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حسب و نسب بتاتے ہوئے کس کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ یہ نسبت کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے کہ جو وادی بطحا کو اپنی ماں سمجھتا ہو، جو مکہ کو اور منا کو اور زمزم اور صفا کو اس طریقے سے جانتا ہو کہ ان کی حفاظت بھی اب اسی امام کے ذمے ہے۔ اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ماں کی طرح ہیں، اور جس طریقے سے ہر شخص اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ جو مکے اور منا اور زمزم اور صفا کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہی بات ہے کہ حجاج نے جب خانہ کعبہ کو منجنیق کے حملوں کے ذریعے سے توڑا تھا تو اس کے بعد تعمیر کرنا چاہی، حج کا موقع تھا، تعمیر کے لیے لوگ جاتے تھے، اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے لوگوں نے کچھ چیزیں آگے پیچھے لے گئے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کو تعمیر کیا جائے، جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حجاج نے اس کی تعمیر نو کی۔ اور جب حجاج کے لوگ تعمیر کے لیے آگے بڑھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے کہ جو ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کو روکتا ہے اس تعمیر سے۔ حجاج کے لوگوں نے آ کر شکایت کی، تو جب لوگوں نے شکایت کی تو حجاج منبر پر گیا اور لوگوں پر اعلان کیا، لوگوں کے اندر کہ کوئی ہے جو اس کو جانتا ہو کہ جو اس تعمیر کے اندر ہماری مدد کر سکے۔
تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو کہ جو خانہ کعبہ کے اندر آیا اور جس انداز سے آیا، وہ اگر آئے گا تو تعمیر کا کام سلسلہ شروع ہو سکے گا۔ تو آپ نے جب وہ حجاج کے آدمی نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، تو حجاج نے پوچھا کون ہے وہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا وہ علی ابن الحسین ہے۔ تو حجاج نے فوراً کہا معدن ذالک، تو وہی گھرانہ ہے، اس مکے کے گھر کے خانہ کعبہ کا وہ محافظ گھرانہ ہے کہ جس کے بغیر اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی اور اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ بلایا گیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا پہلے لوگوں کو کہو کہ ساری چیزیں جو لے گئے ہیں ادھر ادھر وہ لے آئیں واپس اور اکٹھی کریں۔ چیزیں اکٹھی کی گئیں، اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ آپ نے اشارہ کیا ہاتھ کا، ہاتھ سے لکیر کھینچی اور وہاں پر ان کو کہا کہ بنیادیں کھودی جائیں۔ بنیادیں کھودی گئیں، اور پھر اس کے بعد دیوار کھڑی کی گئی، اور دیوار کھڑی کرنے کے بعد جو ہے وہ جو مٹی جو اور دوسری چیزیں جو لائی گئی تھی وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھی گئیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ دیواروں کے اندر کعبے کے اندر رکھ دو، اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر ہوئی۔ اس لیے امام کو حق پہنچتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا انا ابن مکہ و منا، میں مکے کا اور صفا و مروہ کا میں بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، اور اسی کعبے کے اندر ان کے جد نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ تو آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے سے ہی کعبے کی تعمیر ہو سکتی ہے اور کعبے کی حفاظت میں ہی کرنے والا ہوں، اور میں ہی انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، جس نے رکن کو حجر اسود کو اپنی چادر کے کناروں سے اٹھوایا۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، رسول اسلام، رسول امت اسلامیہ، نبی آخر الزمان کی طرف اپنی نسبتوں کو یاد کرا رہے ہیں ان یزیدیوں کے سامنے، اور ہر تاریخ کی یزیدیت کے سامنے یہ نسبتیں، یہ خطبہ جب تک گونج رہا ہے اس وقت تک حقانیت کربلا اور سچائی کربلا کی دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہے، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، میں دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے لباس پہنا ہے، چادریں پہنی ہیں، ان سب سے بہترین جو شخص ہے اس کا بیٹا ہوں۔ کائنات میں جب سے لباس پہننے والی مخلوق میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی انسانوں میں اشرف مخلوقات انسان، اور انسانوں میں اشرف جو ہے وہ اشرف ترین شخصیت سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ یزید کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لے کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے میرا اور آپ کا امام جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے۔ انا ابن خیر من انتعل واحتفا، جو بھی جوتے کے ساتھ چلا اور جو بھی ننگے پیر چلا، ان سب میں سے جو بہترین شخص ہے، جو زمین پر چلنے والوں میں بہترین شخص ہے، وہ اس کا بیٹا ہوں میں۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، جس نے طواف کیا اور سعی کی صفا و مروہ کے درمیان،
ان سب سے بہترین کا میں بیٹا ہوں. انا ابن خیر رمن حج ولبا، میں جس نے بھی حج کیا اور تلبیہ کہا حج کے لیے، لبیک اللہم لبیک کہا، ان سب سے بہترین کا بیٹا ہوں سرور کائنات محمد مصطفیٰ کا. یہ مسلسل اپنے جد کے فضائل پڑھ رہے ہیں یزید کے دربار میں، جس جد کے دین کا مزاح اڑایا جا رہا ہے. انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فسبحان من اسری، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، اور بہت ہی پاکیزہ ہے وہ کہ جو اس کو لے کر گیا ہے. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں. مجھے دیکھو، مسلمانوں کے اجتماع کے اندر جھوٹے مسلمانوں کے، بے دین مسلمانوں کے، ظالم ترین مسلمانوں کے اجتماع کے اندر یزیدیت کو ماننے والوں کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گیا، ان کی اس بلندی کو یزید تو کبھی بھی چھو نہیں سکتا ہے. انا ابن من دنا فتدلی فکان من ربہ قاب قوسین او ادنی، میں جو دنا فتدلی کی منزل تک پہنچا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کمان کا فاصلہ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی بلندی اور بزرگی اتنی عظیم ہے. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں ملائکہ آسمان کے اندر ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا بیٹا ہوں. انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، اور پھر اس وقت وہ کہ جو اللہ نے اس پر وحی کی، وہ وحی کی. اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے، پھر رب نے اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے اوپر وحی کی جو وحی کرنا تھی. وہ جو راز اور سر تھا رب کے درمیان اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان، اس سر اور اس راز کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس راز والا کہ جس کے ساتھ اللہ نے اور رب نے وہ بات کی کہ جو بات کرنی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. یزید، او یزیدیو، آج بھی یہ سید سجاد کا خطبہ یزیدیوں کے سامنے اعلان کر رہا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں میڈیا کے اندر ہدایت ٹی وی جیسی سہولت میسر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے کونے کونے میں سید سجاد اور اپنے مولا مشکل کشائے عالم اپنے زمانے کے امام علی ابن الحسین کا خطبہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. انا ابن محمد المصطفیٰ، فضائل سرور کائنات بیان کرنے کے بعد، اپنی جد کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو یزید، جس علی کو ابھی خطبے کے اندر تمہارا خطیب گالیاں دے رہا تھا، اور تمہارا خطیب جس علی کے بارے میں بدگوئی کر رہا تھا، انا ابن علی المرتضی، لفظوں میں کوئی بات نظر نہیں آتی کہ یہ وہ سید سجاد ہوں گے کہ جو کربلا کے بعد کوفہ و شام کے سفر کے بعد یزید کے دربار میں کھڑے ہیں.
ان لفظوں کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گی. اور یہ فضائل جو آپ نے اپنے خطبے کے اندر بیان فرمائے، یاد رکھیے ناظرین کرام، ایسے فضائل کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتے ہیں. علی کا پوتا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور پہلا جملہ عجیب ہے، انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لوگوں کی ناکوں کو کاٹ دیا اور ناکوں کو رگڑ دیا، اور اتنا کاٹا کہ وہ رسوا ہو کر آخر مان گئے اور کہنے لگ گئے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی جس کی ضربت کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کا پرچار ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں. یزید، تم کہہ رہے تھے کوئی وحی نہیں آئی. ہاں، وحی کا منبع، وحی کا مرکز سدرۃ المنتہا میں نے بتا دیا ہے. وہاں پر کہ اللہ نے جو اپنے بندے پر وحی کی، اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ تو وحی کا انکار کر رہا ہے اپنے اشعار کے اندر. اور پھر یہ کہتا ہے کہ علی نے ہمارے قریش کے بہت سے بندے اور بہت سے لوگ قتل کیے ہیں، اس لیے علی سے انتقام لے رہا ہے. تو یاد رکھ، لا الہ الا اللہ اگر علی نہ کاٹتے، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اور علی ابن ابی طالب کی، میرے جد کی تلوار کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کے اندر جرت اور ہمت پیدا ہوئی، اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے ان کا دفاع کرتے ہوئے، ان کے دین کا دفاع کرتے ہوئے، ان کا حفاظت کرتے ہوئے، ان کا تحفظ کرتے ہوئے 2 تلواروں سے جنگ کی، ایک تلوار سے نہیں. وطعن برمحین، 2 نیزوں سے جو ہے وہ جنگ کی. وہاجر الہجرتین، جس نے 2 ہجرتیں کی. وبایع البیعتین، جس نے 2 بیعتیں کی. وصلی القبلتین، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. قاتل البدر ببدر وحنین، جو بدر اور حنین کے اندر اپنی تلوار کے ذریعے مشرکین کو قتل کرنے والا ہے. ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، اور ایک لحظے کے لیے بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، جو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی بندگی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. تمہاری تلواریں جس علی کی اولاد کو کاٹ کر خوش ہو رہی ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تلوار نے کفار کو کاٹا، جس کی تلوار نے رسول اکرم کا دفاع کیا، جس کی تلوار نے دین رسول کا اور دین الہیہ کا دفاع کیا، میں اس کا بیٹا ہوں. اور اس مجمع کے اندر مسلسل بیان فرما رہے ہیں کہ انا ابن صالح المومنین، میں صالح المومنین کا بیٹا ہوں. ووارث النبیین، اور انبیاء کے وارث کا بیٹا ہوں، کہ جس نے تمام انبیاء کی نمائندگی کی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اور ان کی اطاعت میں. وقامع الملحدین، جو ملحدین کو جڑوں سے اور کفار اور مشرکین کی جڑوں سے اکھاڑنے والا ہے. یاسوب المسلمین، جو مسلمانوں کی پناہ ہے. ونور المجاہدین،
جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا نور ہے، مجاہدین کا اگر نور ہے تو میرا جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کوئی ایسے فضائل بیان کرنے والا؟ اور پھر یہ فضائل یزید کے دربار میں، یزیدیوں کے سامنے، وزین العابدین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو زین العابدین ہے۔ آپ کے بارے میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو نام لے کر پکارا جائے گا تو اس وقت ہمارے دادا کو، ہمارے جد کو، زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کو قیامت کے دن زین العابدین کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور وہ زین العابدین اپنے جد علی ابن ابی طالب کو زین العابدین کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ اصل مقصد جو ہے وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد کی ایک وہ جب ڈائری نکلوائی اور دیکھا تو اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے کہ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کی عبادت کو پہنچ سکتا ہے؟ خود زین العابدین ہو کر اپنے جد کی عبادت کو بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے میں۔ یاد رکھو وہ تلوار ہی صرف نہیں تھی، بلکہ وہ بندگی بھی ایسی تھی کہ جس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں زین العابدین کا زین العابدین بیٹا ہوں۔ وتاج البکائین، اور رونے والوں کا جو تاج ہے، اللہ کے غم، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رونے والے، جو سجدہ کرتے ہوئے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے ہوئے غش کھا جاتے تھے، اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جو روتے روتے غش کھا رہے تھے، جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں رونے والوں کا تاج ہے، اس علی کا بیٹا ہوں۔ وَأَصْبَرَ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والوں میں سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے، جس سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ یاسین، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو آل یاسین میں سب سے زیادہ قیام کرنے والا ہے۔ ورسول رب العالمین، یاسین اور رسول رب العالمین کی آل میں سے، دوسری مخلوق کو چھوڑیے، وہ آل کی جو بہترین خلائق ہے دنیا کے اندر، اس آل میں سے سب سے زیادہ جو قیام کرنے والا ہے راتوں کو، میں اس کا بیٹا ہوں، جس نے کبھی کوئی شب بھی 1000 رکعت سے کم پڑے بغیر نہ گزاری ہو۔ میں اس شب زندہ دار کا، شب زندہ دار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں کہ جو راتوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں گزارتے تھے اور تڑپتے ہوئے اور روتے ہوئے گزارتے تھے۔ پھر اتنا ہی نہیں، انا ابن المؤید بجبرائیل، میں جو جبرائیل جس کی تائید کر رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ المنصور بمیکائیل، میکائیل جس کی نصرت کر رہا ہو، جس کی نصرت میکائیل کرنے والے ہوں، کہ جب شب ہجرت سو جائے تو ایک طرف جبرائیل کھڑے ہوں، ایک طرف میکائیل کھڑے ہوں اور علی ابن ابی طالب کی نصرت کر رہے ہوں، علی ابن ابی طالب کی تائید کر رہے ہوں کہ علی، آج آپ کا سونا رسول اکرم کے بستر پر اس سے بہتر سونا نہیں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی تائید کرنے والے، علی ابن ابی طالب کے جو نصرت کرنے والے میکائیل ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے علی کی، میرے جد کی تائید ہوئی اور نصرت ہوئی، میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ ایسے فضائل نہ کوئی سن سکتا ہے یزیدیوں میں سے، اور
نہی کو بیان کر سکتا ہے سید سجاد کے علاوہ۔ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرحلے پر کہ پہلے اپنا تعلق کعبے اور کعبے کی سرزمین کے ساتھ بتایا، پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بتایا، پھر اس کے بعد اپنا تعلق علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کے فضائل کے ساتھ وہ بتایا، اور علی ابن ابی طالب کے فضائل زیادہ، میں کہتا ہوں کہ خطبہ اگر دیکھیں تو رہنمائی حاصل کریں۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل جس طریقے سے ان کا پوتا بیان فرما رہا ہے، اس طریقے سے کوئی دوسرا نہیں بیان کر سکتا۔ علی ابن الحسین کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں کہ علی کی فضیلت یزیدیوں کے سامنے کیسے بیان کی جاتی ہے۔ یعنی ایک عجیب بات ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے والوں کو بے دین ہیں اور دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ یزید کا۔ یہ ایک راستہ دے رہے ہیں، اگر ہدایت کرنی ہو اور اپنا سچا پیغام پہنچانا ہو تو غلط لوگوں کو ان کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اپنی سچائی اور حقانیت کو بیان کرو، اور یقیناً ان کے مقابلے میں، ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں وہ سچائی ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی اور سچائی اپنے آپ کو منواتی رہے گی۔ انا ابن المحامی عن حرم الرسول اللہ، حرم رسول اللہ کی حفاظت کرنے والے کا میں بیٹا ہوں۔ وقاتل الناکثین، اور اپنے وعدوں کو توڑنے والوں کا قاتل، اور ظلم کرنے والے والقاسطین والمارقین، اور دین سے نکلنے والے خوارج، ان کو قتل کرنے والوں کو، جس نے ان کو قتل کیا اپنی ساری زندگی کے اندر، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد کو میرے جد نے، علی ابن ابی طالب نے قتل کیا ہے، اور اس سچائی پر کھڑا ہوا ہوں۔ یہ مولا علی ابن الحسین علیہ السلام کے علاوہ امامت کی طاقت، اولو الامر کی طاقت، ولایت کی طاقت کے بغیر کوئی دوسرا بیڑیاں پہنے ہوئے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے، ایسے لفظ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یقیناً ہمیں بھی یزیدیت کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے سید سجاد کے الفاظ کو دہرانا چاہیے، اور سید سجاد کے خطبوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ خطبے وہ تلواریں ہیں، وہ ضربیں ہیں، وہ نیزے ہیں کہ جن نیزوں کے ذریعے سے یزیدیت ہمیشہ ٹوٹتی ہے اور یزیدیت ہمیشہ نیست و نابود ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سید سجاد کے نقش قدم پر ہم جب بھی دین کے لیے حمایت کی بات ہو تو اس وقت ہم کمزور نہ ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باقی خطبہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سوموار کو اور منگل کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔